السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرکزی حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہوتے ہیں، کہ مرکزی حکومت جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں سے کس طرح سے اپنے ٹیکس ریونیوز اور جو باقی جو ریونیوز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے اکٹھا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس درآمدی اور برآمدی محصولات، جسے ہم کسٹم ڈیوٹی بھی کہتے ہیں۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس درآمدی اور برآمدی محصولات، جس کو ہم کسٹم ڈیوٹی کا نام بھی دیتے ہیں۔ بیسیکلی درآمدی اور برآمدی محصولات میں وہ تمام پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں جن کو ہم باہر کے ممالک سے جو ہے وہ درآمد کرتے ہیں اور باہر کے ممالک کو جو ہے وہ برآمد کرتے ہیں۔ ان کے اوپر جتنا بھی ٹیکس لگتا ہے اس کو ہم درآمدی اور برآمدی محصولات یا پھر ہم اس کو کسٹم ڈیوٹی کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ مختلف اشیاء کے اوپر مختلف شرح سے جو ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ کسی کے اوپر یہ وزن کے حساب سے لگایا جاتا ہے، کسی کے اوپر یہ مالیت کے حساب سے لگایا جاتا ہے، یعنی کہ مارکیٹ میں سے کچھ ایسی پروڈکٹ ہے جن کے اوپر یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ وزن کے حساب سے لگایا جاتا ہے، اور کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہے جن کے اوپر یہ ٹیکس ان کی مالیت کے حساب سے جو ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ جن اشیاء پر وزن کے لحاظ سے یہ محصولات عائد ہوتے ہیں ان میں چائے، تمباکو، چھالیاں، مصنوعی دھاگہ، سینما فلم اور چینی جو ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ ان کے اوپر ان کے وزن کے لحاظ سے جو ہوتا ہے وہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام اشیاء پر مالیت کے حساب سے جو ہوتا ہے وہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، یعنی جیسے کہ گاڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ ان کی مالیت کے حساب سے جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے۔ جہاں تک غیر ضروری اشیاء اور تعشیات کا تعلق ہے، یعنی کہ لگژری گوڈز ہیں آپ کے پاس، ان پر بھاری جو ہوتی ہے وہ کسٹم ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس خام مال اور اشیاء سرمایہ کی درآمد پر ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے، یا بنیادی ضروریات کی جو اشیاء ہوں گی ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ملک کے اندر جو ہوتا ہے وہ بنیادی ضروریات کی اشیاء میں جو ہے وہ قلت نہ ہو سکے۔ یا پھر بعض را مٹیریل ہے جن کے اوپر ہماری انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے، اس کے لیے جیسے پلاسٹک کا دانہ جو ہوتا ہے یہ ہم اکثر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اور اس طرح کے جو را مٹیریل ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس ڈیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کی کم لگائی جاتی ہے، کیونکہ اس سے آپ کی پروڈکٹ بننی ہوتی ہے، انہی خام مال سے پروڈکشن بننی ہے اور وہی پروڈکشن آپ کی پھر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ تو درآمدات میں کیا ہوگا کہ یعنی کہ بعض ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے ان کے وزن کے لحاظ سے لگایا جاتا ہے، اور کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر مالیت کے حساب سے لگایا جاتا ہے، تو ان کو درآمدی ٹیکس یعنی کہ کسٹم ڈیوٹیز کا نام دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے برآمدی ٹیکس وہ اشیاء جن اشیاء کو ہم برآمد کرتے ہیں، جو چیزیں ہم باہر بھیجتے ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو ہم برآمدی محصولات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور لگژری گڈز جو ہوتی ہے اشیاء تعشیات کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہوتا ہے تھوڑی سی ہیوی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کے ملک میں ان کی امپورٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہو سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس مرکزی ایکسائز ڈیوٹی ہے۔ حکومت درآمدی اور برآمد پر تو درآمدی ٹیکس اور برآمدی محصولات جو ہوتی ہے وہ عائد کرتی ہے، لیکن ملک کے اندر کارخانے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر جو لگنے والا جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکزی ایکسائز ڈیوٹی۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، یعنی کہ وہ تمام ٹیکس جو کسی بھی ملک کے اندرونی کارخانوں اندر جو اس کے کارخانے جو کام کر رہے ہیں، جو ملک کے اندر جو کارخانے ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اس کو ہم ایکسائز ڈیوٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے جو آمدنی ہمیں حاصل ہو رہی ہے، ایکسائز ڈیوٹی سے جو ہمیں آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ کنٹینیوس جب ہمارے ملک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ نئے کارخانے نئے سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئی انڈسٹری جو ہے وہ لگ رہی، اس وجہ سے ہماری ایکسائز ڈیوٹی کے اندر بھی جو ہے وہ اس سے حاصل ہونے والا جو ریونیو ہے اس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ سیم یہ بھی اسی طرح سے جیسے آپ کا درآمدی اور برآمدی محصولات تھا کہ اشیاء کے وزن کے اوپر لگتا ہے اور بعض کے اوپر مالیت کے حساب سے ٹیکس لگایا جاتا ہے، تو ایکسائز ڈیوٹی بھی جو ہوتی ہے یہ
سیم اسی طرح سے لگتی ہے کہ بعض اشیاء کے اوپر جو ہوتا ہے ان کے وزن کے لحاظ سے جو ہوتا ہے وہ ٹیکس اپلائی کیا جاتا ہے، اور بعض اشیاء کے اوپر ان کی مالیت کے حساب سے جو ہوتا ہے وہ ٹیکسائز کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسائز ڈیوٹی. آپ کے پاس پاکستان میں زیادہ تر ڈیوٹی جو ہوتی ہے وزن یا مقدار کے لحاظ سے لگائی جاتی ہے، اور یہ ڈیوٹی اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر دی جاتی ہے، اور اس کا انڈائریکٹلی طور پر جو برڈن ہوتا ہے وہ کسٹمر کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پڑتا ہے. اس لیے صارفین اشیاء کو جب خریدتے ہیں تو جب انہوں نے چیزوں کو خریدنا ہے تو یہ ٹیکس جو ہوتا ہے اس پرائس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایڈ ہوتا ہے، تو اسی لیے انڈائریکٹلی طور پر یہ ٹیکس برڈن جو ہوتا ہے وہ لگا تو یہ فروخت کار کے اوپر تھا، لیکن اس نے اس کو شفٹ کر دیا ہے پرائسز کے اندر، اور اس کا جو برڈن ہوتا ہے وہ صارفین کے اوپر انڈائریکٹلی طور پر جو ہوتا ہے وہ صارفین کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس ہے. پاکستان میں ہر شخص کی جس کی آمدنی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زائد ہو یا ان سے زیادہ ہوتی ہے تو ان کے اوپر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے تو اس کو ہم انکم ٹیکس کا نام دیتے ہیں. نمبر 3 ہمارے پاس انکم ٹیکس، اور اس کی مختلف ایئرز کے اندر مختلف سالوں کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ریشو جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اس حد سے زائد جس کے پاس بھی انکم ہوگی یا کوئی اثاثے ہوں گے ان کے اوپر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے ان کو ہم انکم ٹیکس کا نام دیتے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے، اس کے ساتھ ہی آتا ہے کارپوریٹ ٹیکس ہوتا ہے ہمارے پاس. کارپوریٹ ٹیکس جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر لگنے والا جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کارپوریٹ ٹیکس کا نام دیتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو مل کر کاروبار کرتے ہیں، جوائنٹ ان کا بزنس ہوتا ہے، ان کے اوپر ان کی آمدنی کے اوپر ان کے اوپر جو ٹیکس اب عائد کیا جاتا ہے اس کو ہم کارپوریٹ ٹیکس کا نام دیتے ہیں. جس میں مشترکہ سرمایہ کی اندر تجارتی اداروں پر کارپوریشن ٹیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شرح سے وصول کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیکس براہ راست اگر جس پر لگایا جاتا ہے وہی اس کو ادا کرتا ہے. انکم ٹیکس بھی جس کے اوپر لگے گا وہی اس کو ادا کرے گا، اور کارپوریٹ ٹیکس جو ہوتا ہے یہ بھی جس پر لگتا ہے وہی اس کو ادا کرتا ہے. لیکن ایکسائز ڈیوٹی اور درآمدی اور برآمدی محصولات جو ہوتا ہے یہ والا جو ٹیکس ہوتا ہے یہ جس پر لگتا ہے وہ اس کو اس پروڈکٹ کی پرائس میں جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں، اور انڈائریکٹلی طور پر اس کا جو برڈن ہوتا ہے وہ صارفین کے اوپر پڑتا ہے. تو درآمدی اور برآمدی محصولات بھی انڈائریکٹلی طور پر صارفین برداشت کریں گے، ایکسائز ڈیوٹی کو بھی انڈائریکٹلی طور پر جو ہوگا وہ صارفین برداشت کریں گے. لیکن انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس جو ہوتا ہے یہ جس پر لگتا ہے وہی اس کو ادا کرتا ہے. یعنی کہ اگر فروخت کار پر لگا ہے، پروڈیوسر پر لگا ہے، ادارے پر لگا ہے تو وہی اس کو ادا کریں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس ہوتا ہے. اس کے بعد ہے بکری ٹیکس ہوتا ہے، سیلز ٹیکس ہے آپ کے پاس. مرکزی حکومت جو ہوتی ہے درآمدی اور برآمدی محصولات اور ایکسائز ڈیوٹی کے علاوہ بھی بعض اشیاء کی فروخت کاری کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ٹیکس عائد کرتے ہیں. اس کو ہم جو ہے وہ بکری ٹیکس یعنی کہ سیلز ٹیکس کا نام دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس نمبر 4 بکری ٹیکس. حکومت کی آمدنی کا تقریباً چوتھا بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے یہ بکری ٹیکس سے یعنی کہ سیلز ٹیکس سے جو ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے تقریباً کل محصولاتی آمدنی کا تقریباً 7% جو ہوتا ہے وہ حکومت کے ریونیو کے اندر جو ہوتا ہے وہ اضافہ کرے. اس کا انتظام انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، جبکہ درآمد ہونے والی اشیاء کا سیلز ٹیکس مرکزی ایکسائز ڈیوٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے. پاکستان میں کارخانوں میں تیار ہونے والی اشیاء کا بکری ٹیکس جو ہوتا ہے وہ کارخانے دار ادا کرتے ہیں، پھر وہ قیمت میں شامل کر کے اس کو صارفین پر، یعنی کہ بکری ٹیکس بھی جو ہوتا ہے یہ بھی انڈائریکٹلی طور پر جو ہوتا ہے وہ صارفین کے اوپر عائد کیا جاتا ہے. اس کے بعد درآمدی اور برآمدی اشیاء پر یہ ٹیکس درآمد اور برآمد کنندگان ادا کرتے ہیں اور وہ بھی اسے صارفین میں منتقل کر دیتے ہیں. اور تمام پاکستانی اشیاء کی قیمتیں خرید پر لائسنس یافتہ تھوک فروش ادا کرتے ہیں اور وہ بھی اسے صارفین پر جو ہوتا ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں. اور پاکستان میں بکری ٹیکس کی شرح ٹیکس کے معیار کی شرح 15% سے بڑھ کر جو ہے وہ 16% ہوگی، اور یہ مختلف ایئرز کے اندر جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہی رہتی ہے. یعنی کہ وہ اپنے اکنامک سروے کے حوالے سے اپنے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہوتا ہے وہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر.
کہ مرکزی حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے تھا ہمارے پاس درآمدی اور برآمدی محصولات ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر عائد ہونے والا ٹیکس ہے، اور انڈائریکٹلی طور پر اس کا برڈن صارفین کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد مرکزی حکومت کا ایکسائز ڈیوٹی ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ ملک کے اندر جتنے بھی کارخانے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس عائد کرتے ہیں، اس کا بھی انڈائریکٹلی طور پر برڈن جو ہوتا ہے وہ صارفین پر لگ جاتا ہے۔ انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس، انکم ٹیکس ایک خاص حد سے زائد اگر آپ کی آمدنی ہے تو اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے، اور کارپوریٹ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشترکہ سرمایہ کی جو کمپنی ہوتی ہے ان کے اوپر عائد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ جس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے وہی اس کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سیلز ٹیکس ہے، بکری ٹیکس ہوتا ہے آپ کے پاس، یہ جس پر یہ بھی یہ حکومت کا یعنی کہ انکم جنریٹ کرنے کا، یعنی کہ ٹیکس سے حاصل ہونے والی انکم میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو چیزوں کی سیلز کے اوپر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اس کو بھی پرائس کے اندر ایڈ کر دیا جاتا ہے، اور صارفین جو ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹلی طور پر اس کا برڈن جو ہوتا ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔